ناظرین میں ہوں بسمل آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آئیے جو سلسلہ چل رہا تھا اسی میں آگے بات کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو نمبر 39 ہے اور پریکٹس کے طور پہ جو سیریز چل رہی تھی اسی میں آگے بات کریں گے اور پہلے کوشچن پہ بات کرتے ہیں۔ ہاں، اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو پلے لسٹ میں جا کر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے کام کی ویڈیو وہاں پر ہوں، ایک بار دیکھیے گا۔ پہلا سوال ہے، دیا شنکر نسیم نے کس عہد میں ہوش سنبھالا تھا؟ تو عہد امجد علی شاہ کے دور میں جو ہے انہوں نے ہوش سنبھالا تھا۔ تو سب سے پہلا یہ سوال تھا۔ اور دوسرا سوال ہے، کس شاعر نے خود کو گلشن معنی کا اندلیب کہا ہے؟ تو خواجہ میر درد نے کہا ہے۔ یاد رکھیں کیونکہ ان کے جو والد صاحب تھے وہ اندلیب تخلص استعمال کیا کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر نے خود کو معنی اندلیب کہا تھا؟ تو یہ آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے۔ اس کے بعد میں میر اثر دہلوی کس کے شاگرد تھے؟ تو خواجہ میر درد جو ہیں انہی کے یہ شاگرد تھے، کیونکہ خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی کا نام ہی میر اثر ہے۔ اگلا سوال ہے، رانی کیتکی کی کہانی میں کاملتا ان کرداروں میں سے کون ہے؟ تو رانی کیتکی کی جو ماں ہے اس کا نام کاملتا ہے، یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے۔ رانی کیتکی کے اور بھی کردار آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد میں آثار ابوالکلام کا مصنف کون ہے؟ اگر آثار سلف پوچھا جاتا ہے کس کی نظم ہے تو اسماعیل میرٹھی کا نام آپ کو لینا چاہیے۔ یہ تصنیف جو ہے وہ ہے قاضی عبدالغفار کی، یہاں سے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس نے اپنے بیشتر ڈراموں میں پیشتر ہونا چاہیے، یہاں پہ شاید چھوٹ گیا ہے، پیشتر ڈراموں میں ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی کہانیوں کو بنیاد بنایا ہے؟ تو یہ کام جو ہے وہ اپنے ڈراموں میں پنڈت بیتاب جو ہیں انہوں نے ہندو جو میتھولوجی ہے اس پر اپنے سبھی ڈرامے لکھے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کس کا شمار غالب کے دوستوں میں ہوتا ہے؟ تو غالب جو ہیں ان کے دوستوں میں یاد رکھیے، دیکھو یہ محمد حسین آزاد تو ان کے دوست ہیں نہیں، اس کے بعد میں یہ گارسد اساسی جو 1900 کے بعد میں آئے ہوئے ہیں، تو اس طرح سے یہ سبھی نہیں ہیں، یہ آپشن جو پہلا والا ہے یہی صحیح ہوگا۔ اگلا ہے سوال، جا رہا ہے مصرع ثانی کیا ہے؟ تو پہلے مصرع دیکھیے، بات ناسک سے کرتے ڈرتا ہوں، اور اس کا اگلا مصرع جو ہے مصرع ثانی ہوگا، وہ بت آزردہ گر نہ ہو جائے۔ تو اس طرح سے یہ شعر مکمل ہوگا۔ اس نثر کو کیا کہتے ہیں جس میں وزن ہو قافیہ نہ ہو؟ تو نثر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو جو ہے مرجز جو ہوتی ہے وہ نثر اس میں وزن ہوتا ہے لیکن قافیہ نہیں ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، وہ نظم جس کے ہر مصرعے کے آخر میں کچھ موزوں الفاظ بڑھا دیے جائیں اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہیں گے مستجاد، یہاں سے آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو میں سب سے پہلے مضمون نگار کا کیا نام ہے؟ اردو میں سب سے پہلے جو مضمون نگار رہے ہیں ان کا کیا نام ہے؟ سر سید احمد خان، ان کا نام یاد رکھیے، انہی کو مضمون نگاری کا موجد مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں پرتھوی راج راسو سب سے پہلے تحقیقی مقالہ کس کا ہے؟ تو حافظ محمود شیرانی جو ہیں ان کا لکھا ہوا یہ تحقیقی مقالہ ہے پرتھوی راج راسو۔ پوچھا جائے یہ تصنیف کس کی ہے؟ تو پرتھوی راج راسو چندر بردائی کی لکھی ہوئی تصنیف ہے، جس کو انہوں نے 1198 کے سمتھنگ لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس کے مبسوط مقدموں، حاشیوں اور صحت مند سے مستقبل کی تنقید کی راہ ہموار ہوتی ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا مولوی عبدالحق۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 54 ہے، شب خوں سے منہ پھیر نہ جائے ارمانوں کی روح، خیر ہے تیری لیلا
لیلاؤں کی ان سب سے کہہ دو، آج کی شب جب دیے جلائیں اونچے رکھو لو، یہ فیض کی کس نظم سے ماخوذ ہے؟ تو جواب ہوگا عیش روشنیوں کے شہر۔ اگلا سوال ہے، شعر ہے یہاں کوتاہی ذوق عمل ہے، خود گرفتاری جہاں بازو سمٹے وہیں صیاد ہوتا ہے۔ بہت مشہور شعر ہے اور اصغر گونڈبی کا یہ شعر ہے۔ اگلا سوال ہے، عصمت چغتائی کے کس ناول میں ماں بننے کا احساس اس کردار کی زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی کا باعث بن جاتا ہے؟ تو یاد رہے ٹیڑھی لکیر۔ ٹیڑھی لکیر میں جب سمن ماں بننے کا احساس کرتی ہے تو اس کا جو زندگی کا طریقہ ہے وہی بدل جاتا ہے، سوچنے کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ سوال ہے، کرشن گیتا کس کے نظموں کا مجموعہ ہے جو انہوں نے کرشن جی پر کہی ہیں؟ تو سیمیاب اکبر آبادی کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ کرشن گیتا جو ہے وہ نظموں کا مجموعہ ہے سیمیاب اکبر آبادی کا۔ اگلا سوال دیکھ لیجئے۔ سوال ہے، ہمارے اعلان نامے نے فراریت، حیت پرستی، کھوکھلی روحانیت، ماضی پرستی، فرقہ پرستی، نسلی تعصب اور انسانی استحصال کی مخالفت کی، اور سائنسی عقل پسندی اور حقیقت نگاری کا مقابلہ کیا اور تعبیر اور ترقی کی راہ دکھائی، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ ہے سردار جعفری کا۔ یہ قول ہے سردار جعفری کا۔ اگلا بھی سوال دیکھ لیجئے، کس نے اپنے افسانوں میں بڑی فنکاری کے ساتھ ہندو دیو مالا کا استعمال کیا ہے؟ تو ہندی میتھالوجی پر ہی اس میں بھی استعمال کیا گیا ہے اپنے افسانوں میں۔ کس نے کیا ہے؟ تو راجندر سنگھ بیدی کا نام آپ کو یاد رہے۔ اگلا سوال ہے، ان میں سے کون سی کتاب غزلیات کا مجموعہ نہیں ہے؟ تو فریاد داغ جو ہے وہ غزلیات کا مجموعہ نہیں ہے۔ دیکھو گلزار داغ ہے، یادگار داغ ہے اور آفتاب داغ ہے، یہ سب غزلوں کے مجموعے ہیں داغ دہلوی کے، لیکن فریاد داغ یہ مثنوی ہے داغ دہلوی کی۔ اگلا سوال ہے، کس ناول کا ہیرو روس اور ترکی کی جنگ میں شرکت کے لیے جاتا ہے؟ تو فسانہ آزاد رجا ولی بیگ محمد فسانہ آزاد جو ہے وہ رتن ناتھ سرشار کا لکھا ہوا ہے، 1880 میں اس کو لکھا تھا اور اسی میں جو ہے آزاد جاتا ہے۔ اس کے بعد میں کس نے رسالہ آج کل دہلی کی ادارت بھی کی تھی؟ تو آج کل رسالہ جو ہے دہلی سے اس کی ادارت معین احسن جذبی نے کی، لیکن آج کل کا رسالہ ہے اس کی ادارت جوش ملیح آبادی نے بھی کی ہے، یہ بات یاد رہے۔ شعر ہے اور پہچاننا ہے کس کا شعر ہے، تو یہ شعر یاد کر لیے، تو شمع حقیقت کی اپنی ہی جگہ پہ ہے، فانوس کی گردش میں کیا کیا نظر آیا ہے۔ تو اصغر گونڈبی کا یہ شعر ہے۔ اگلا سوال ہے، جدیدیت کی سیر کا مصنف کون ہے؟ تو جدیدیت کی جو سیر ہے یہ شمس الرحمن فاروقی کی تصنیف ہے، اور شمس الرحمن فاروقی کو جدیدیت کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ معین الدین قادری زور کا مدفن کہاں ہے؟ تو سری نگر جو ہے کشمیر میں یہ ان کا انتقال ہوا، وہیں یہ دفن ہوئے ہیں اور وہاں پر یہ پروفیسر تھے یونیورسٹی میں۔ اگلا سوال ہے، ادب میں فحاشی کے خلاف قرارداد کس کانفرنس میں پیش کی گئی؟ تو یاد رکھیں حیدرآباد کانفرنس جو ترقی پسند کی ہوئی ہے وہاں۔ اگلا سوال ہے، ان میں سے سردار جعفری کا منظوم ڈرامہ کون سا ہے؟ تو ایک خواب اور، یہ منظوم ڈرامہ ہے سردار جعفری کا۔ منظوم ڈرامہ کیا ہے؟ نظم میں لکھا ہوا یہ ڈرامہ ہے۔ سوال ہے، مثنوی امن نامہ کس کی تخلیق ہے؟
تو جانثار اختر کی لکھی ہوئی تصنیف جو ہے مثنوی ہے امن نامہ۔ جانثار اختر جاوید اختر کے فادر ہیں۔ اگلا سوال ہے مظہر علی والا کی پہلی تصنیف کون سی ہے؟ تو مظہر علی والا کی تصنیف مادھو نل اور کام کندلا جو ہے ان کی لکھی ہوئی تصنیف ہے۔ تنقید کیا ہے؟ واٹ از تنقید؟ تنقید کیا ہے؟ قدر شناسی۔ تنقید کا دوسرا نام اگر پوچھا جائے تو کیا ہے؟ تو قدر شناسی ہوگا۔ اگلا ہے سوال کس نے جذباتی اور حوالہ جاتی زبان کی تخصیص کی ہے؟ تو یہ کی ہے آئی اے ریچرڈز کے بارے میں یاد رکھیے جائے، جذباتی اور حوالہ جاتی زبان کی تخصیص کی ہے۔ اگلا سوال ہوگا اس کا مصرع اولیٰ کیا ہے؟ جو دیا گیا ہے اس کا مصرع اولیٰ پہچاننا ہے۔ تو کیا ہے؟ تو مصرع اولیٰ اس کا پہچاننا ہے۔ تو مصرع اولیٰ سب سے پہلے اس میں مصرع ثانی دے دیا گیا ہے۔ مصرع اولیٰ پہلے دیکھیے، رحم کر خصم جانے غیر نہ ہو، سب کا دل ایک سا نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے ان میں سے کون سی مثنوی مرزا شوق کی نہیں ہے؟ تو مرزا شوق کی مثنوی بہار عشق ہے، زہر عشق ہے، فریب عشق ہے، یہ ساری مثنویاں انہی کی ہیں، لیکن جو ہے آزار عشق جو ہے وہ کسی اور کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے کس نے اپنی بیگمات کو خطوط لکھے تھے؟ وہ ان کی مکتوب نگاری کے نفیس اور عمدہ نمونے تصور کیے جاتے ہیں۔ تو باجد علی شاہ کو جب انگریزوں نے گرفتار کر کے ان کو بنگال میں بند کر دیا تھا، وہاں سے انہوں نے اپنی بیگم کے لیے جو حضرت محل ہے ان کو خط لکھے تھے، وہی خط جو ہے مکتوب نگاری کے نفیس عمدہ نمونے بن گئے۔ آخری سوال ہے کہ میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنایا، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ ہے عبدالحلیم شرر کا۔ یہاں سے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس طرح سے آج جو کوشچنوں پہ میں نے بات کی ہے امید کرتا ہوں اچھا لگا ہوگا۔ ان میں سے کوئی بھی کوشچن پہ ڈاؤٹ ہے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، کوئی مشورہ ہے تو کمنٹ کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی بات نہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔